بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا مال خرچ کرنے کا شوق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ آپ اسے کچھ عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں دینے کے لیے اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ میری طرف سے کوئی چیز ادھار پر خرید لو، جب میرے پاس کچھ آ جائے گا تو میں وہ ادھار ادا کر دوں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کو دینے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ازراہ شفقت کہا، یا رسول اللہ، آپ اسے پہلے دے چکے ہیں، اب مزید دینے کے لیے کیوں اس کا ادھار اپنے ذمے لے رہے ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہے؟ اس کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا۔ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات پسند نہ آئی۔ ایک انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ خرچ کریں اور عرش والے سے کمی کا ڈر نہ رکھیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ انصاری کی اس بات پر خوشی اور مسکراہٹ کے آثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیا۔ پھر ایک اور آدمی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ فرما لیا، کیونکہ دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا نہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر ازراہ شفقت عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سے فلاں نے مانگا، آپ نے اسے دے دیا، پھر فلاں نے مانگا، آپ نے اسے بھی دیا، پھر دینے کو کچھ نہیں رہا، پھر فلاں نے مانگا، آپ نے اسے دینے کا وعدہ فرما لیا، پھر فلاں نے مانگا، آپ نے اس سے بھی وعدہ فرما لیا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس ہوا کرے تو ضرور دیا کریں، اور نہ ہوا کرے تو انکار کر دیا کریں، اس سے آئندہ دینے کا وعدہ نہ کیا کریں۔ ایسا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ خرچ کریں اور عرش والے سے کمی کا ڈر نہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس کھجور کے چند ڈھیر ہیں۔ آپ نے پوچھا، اے بلال، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آپ کے مہمانوں کے لیے انتظام کیا ہے کہ جب بھی وہ آئیں تو ان کے کھلانے کا سامان پہلے سے موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ دوزخ کی آگ کا دھواں تم تک پہنچ جائے؟ یعنی اگر تم ان کے خرچ کرنے سے پہلے ہی مر گئے تو پھر ان کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ اے بلال، خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کا ڈر نہ رکھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 پرندے ہدیے میں آئے۔ آپ نے ایک پرندہ اپنی خادمہ کو دیا۔ اگلے دن وہ پرندہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ اگلے دن کے لیے کچھ نہ رکھا کرو؟ جب اگلا دن آئے گا تو اس دن کی روزی بھی اللہ پہنچائے گا، لہذا آج جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سارا ہی آج خرچ کر دیا کرو۔ آنے والے دنوں کے لیے ذخیرہ کر کے رکھنا جائز ہے، لیکن جو کچھ پاس ہے اسے فوراً خرچ کر دینا اور آئندہ کے لیے اللہ پر توکل کرنا درجہ کمال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا، ہمارے پاس اس مال میں سے کچھ بچ گیا ہے، میں اسے کہاں خرچ کروں؟ لوگوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ ہمارے اجتماعی کاموں میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دیکھنے کی اور اپنے پیشہ اور کاروبار میں لگنے کی فرصت نہیں ملتی، اس لیے یہ مال آپ لے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا، لوگوں نے آپ کو مشورہ دے ہی دیا ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، آپ اپنے دل کی بات کہیں۔ اس پر میں نے کہا، آپ اپنے یقین کو گمان میں کیوں بدلتے ہیں؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ مال آپ کا نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں لوگوں سے مشورہ لے کر اور مسلمانوں کا یہ مال خود لے کر اپنے یقین کو گمان میں بدل رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کو اس کی دلیل دینی ہوگی۔ میں نے کہا، ہاں، میں اس کی دلیل ضرور دوں گا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لوگوں سے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا؟ جب آپ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس زکوٰۃ لینے گئے تھے تو انہوں نے آپ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔
جس پر آپ دونوں میں کچھ بات ہوئی تھی۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا تھا میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ حضرت عباس نے ایسا کیا ہے۔ چنانچہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی طبیعت پر گرانی ہے، تو ہم واپس آ گئے۔ اگلے دن ہم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو آپ حشاش بشاش تھے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت عباس نے اس طرح کیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا تھا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے؟ اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم پہلے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو آپ کی طبیعت پر گرانی تھی، اور اگلے دن حاضر ہوئے تو آپ حشاش بشاش تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلے دن جب میرے پاس آئے تھے تو میرے پاس صدقے کے 2 دینار بچے ہوئے تھے، اس وجہ سے تمہیں میری طبیعت پر گرانی نظر آئی، اور اگلے دن جب تم میرے پاس آئے تو میں وہ دینار خرچ کر چکا تھا، اس وجہ سے تم نے مجھے حشاش بشاش پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے علی تم نے ٹھیک کہا، اللہ کی قسم تم نے پہلے مجھے کہا اپنے یقین کو گمان میں کیوں بدلتے ہو، اور پھر مجھے یہ سارا قصہ سنایا، میں ان دونوں باتوں پر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مال آیا، آپ نے اسے مسلمانوں میں تقسیم کیا، لیکن اس میں سے کچھ مال بچ گیا۔ آپ نے اس کے بارے میں لوگوں سے مشورہ لیا، لوگوں نے کہا اگر آپ اسے آئندہ پیش آنے والی ضرورت کے لیے رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل خاموش تھے، انہوں نے کچھ نہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو الحسن کیا ہوا، آپ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لوگوں نے اپنی رائے بتا تو دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، آپ کو بھی اپنا مشورہ ضرور دینا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خرچ کرنے کی جگہ بتا کر اس مال کی تقسیم بتانے سے فارغ ہو چکے ہیں، آپ کو یہ بچا ہوا مال بھی وہاں ہی خرچ کرنا چاہیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قصہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی آپ اس کی تقسیم سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ رات آ گئی، تو آپ نے وہ رات مسجد میں گزاری اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھائیں، یعنی سارا دن مسجد میں بیٹھ کر تقسیم کرتے رہے، گھر نہ گئے۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ نے یہ سارا مال تقسیم نہیں کر لیا، آپ کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تو یہ بقیہ مال آپ کو ہی تقسیم کرنا ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے تقسیم کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس میں سے 800 درہم ملے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا تھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں کسی درد کی وجہ سے نہ ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ان 7 دینار کی وجہ سے جو کل ہمارے پاس آئے ہیں اور آج شام ہو گئی ہے اور وہ ابھی تک بستر کے کنارے پر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ 7 دینار ہمارے پاس آئے اور ہم ابھی تک ان کو خرچ نہیں کر سکے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے جو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکھوائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ سونا علی کے پاس بھجوا دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سنبھالنے میں ایسی مشغول ہوئیں کہ وہ دینار بھجوا نہ سکیں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ارشاد فرمائی، لیکن ہر مرتبہ آپ فرمانے کے بعد بے ہوش ہو جاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سنبھالنے میں مشغول ہو جاتی اور وہ دینار بھجوا نہ پاتی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھجوائے اور انہوں نے انہیں صدقہ کر دیا۔ پیر کی رات کو شام کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی کیفیت طاری ہونے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چراغ اپنے پڑوس کی ایک عورت کے پاس بھیجا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، اور ان سے کہا ہمارے اس چراغ میں اپنے گھی کے ڈبے میں سے کچھ گھی ڈال دو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں مجھے حکم دیا کہ جو سونا ہمارے پاس ہے میں اسے صدقہ کر دوں، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہی اور صدقہ نہ کر سکی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، آپ نے فرمایا
تم نے اس سونے کا کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں ایسی لگی کہ بھول گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سونا لے آؤ۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 یا 9 دینار لائیں۔ ابو حازم راوی کو شک ہوا کہ دینار کتنے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر محمد علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات اس حال میں ہوتی، یعنی اگر ان کا انتقال اس حال میں ہوتا کہ یہ دینار ان کے پاس ہوتے تو محمد علیہ السلام کیا گمان کر سکتے، یعنی ان کو بہت ندامت ہوتی۔ اگر محمد علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات اس حال میں ہوتی کہ یہ دینار ان کے پاس ہوتے تو یہ دینار محمد علیہ السلام کے بھروسے کو اللہ پر نہ رہنے دیتے۔ حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مجھ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے بھتیجے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا دست مبارک پکڑے ہوئے تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی مل جائے اور میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اور مرتے وقت میرے پاس اس میں سے ایک قیرات جو دینار کا 20واں حصہ ہی ہو بچا ہوا ہو، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ مرتے دم میرے پاس دینار اور درم میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ میں نے کہا آپ قیرات فرما رہے ہیں یا قنطار، یعنی 4000 دینار؟ آپ نے فرمایا میں کم مقدار کہنا چاہتا ہوں اور تم زیادہ کہہ رہے ہو، میں آخرت چاہتا ہوں اور تم دنیا۔ ایک قیرات یعنی قنطار نہیں بلکہ قیرات، یہ بات آپ نے مجھ سے 3 بار فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اجازت دی، وہ اندر آ گئے، ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اے کعب، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے اور وہ بہت سا مال چھوڑ کر گئے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت کعب نے کہا اگر وہ اس مال کے بارے میں اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کرتے رہے ہیں تو ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی لاٹھی اٹھا کر حضرت کعب کو ماری اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس پہاڑ کے برابر مجھے سونا مل جائے اور میں اسے خرچ کر دوں اور وہ خرچ کرنا اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے اور میں اپنے پیچھے 6 اوقیہ یعنی 240 درہم چھوڑ جاؤں۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے 3 مرتبہ فرمایا تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں سنی ہے۔ حضرت غزوان بن ابی حاتم سے بھی یہ واقعہ بہت لمبا منقول ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا اے ابو اسحاق، آپ ذرا یہ بتائیں کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اور مال آدمی کے پاس ہو، دوسروں پر خرچ نہ کیا ہو، تو کیا اس مال والے پر اس مال کے بارے میں جرمانے اور سزا کا خطرہ ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لاٹھی تھی، انہوں نے کھڑے ہو کر وہ لاٹھی حضرت کعب کے دونوں کانوں کے درمیان سر پر ماری اور پھر فرمایا اے یہودی عورت کے بیٹے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس نے زکوٰۃ ادا کر دی تو اب اس کے مال میں کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ترجمہ، اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ترجمہ، اور وہ لوگ محض خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ ترجمہ، اور جن کے مالوں میں سوالی اور بے سوالی سب کا حق ہے۔ اس طرح کی اور آیات حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ذکر کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس دن میرے پاس کافی مال تھا، میں نے اپنے دل میں کہا اگر میں نیکی میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج کے دن ہی بڑھ سکتا ہوں، یعنی ان سے آگے بڑھنے کی کوشش تو بہت مرتبہ کر چکا ہوں لیکن کبھی ان سے آگے بڑھ نہیں سکا، آج بڑھ سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنا آدھا مال لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟
میں نے کہا میں نے ان کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا جتنا میں لایا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر کے پاس گھر میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ جواب سن کر میں نے اپنے دل میں کہا میں کبھی بھی کسی چیز میں حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضرت عثمان سے کہا اے مال والو نیکیاں تو تم لے گئے ہو کہ تم لوگ صدقہ کرتے ہو، غلاموں کو آزاد کرتے ہو، حج کرتے ہو اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو۔ حضرت عثمان نے فرمایا اور تم لوگ ہم پر رشک کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا ہم لوگ آپ لوگوں پر رشک کرتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کی قسم کوئی آدمی تنگ دستی کی حالت میں 1 درہم خرچ کرے وہ ہم مالداروں کے 10,000 سے بہتر ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ میں سے تھوڑا سا دے رہے ہیں۔ حضرت عبید اللہ بن محمد بن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک سائل امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ حضرت علی نے حضرت حسن یا حضرت حسین سے کہا اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میں نے آپ کے پاس 6 درہم رکھوائے تھے، ان میں سے 1 درہم دے دو۔ وہ گئے اور انہوں نے واپس آ کر کہا امی جان کہہ رہی ہیں وہ 6 درہم تو آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ کے خزانوں میں موجود ہے۔ اپنی والدہ سے کہو کہ 6 درہم بھیج دیں۔ چنانچہ انہوں نے 6 درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھجوا دیے جو حضرت علی نے اس سائل کو دے دیے۔ راوی کہتے ہیں حضرت علی نے اپنی نشست بھی نہیں بدلی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس سے ایک اونٹ لیے گزرا جسے وہ بیچنا چاہتا تھا۔ حضرت علی نے کہا یہ اونٹ کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا 140 درہم میں۔ حضرت علی نے کہا اسے یہاں باندھ دو، البتہ اس کی قیمت کچھ عرصے کے بعد دیں گے۔ وہ آدمی اونٹ وہاں باندھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی نے کہا میرا۔ اس آدمی نے کہا کیا آپ اسے بیچیں گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا کتنے میں؟ حضرت علی نے کہا 200 درہم میں۔ اس نے کہا میں نے اس قیمت میں یہ اونٹ خرید لیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 200 درہم دے کر وہ اونٹ لے گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس آدمی سے اونٹ ادھار خریدا تھا اسے 140 درہم دیے اور باقی 60 درہم لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ وہ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ ترجمہ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 حصے ملیں گے۔ حضرت عبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا، جب اس نے اپنے سارے جانور جمع کر دیے تو میں نے دیکھا کہ ان جانوروں میں اس پر صرف 1 سالہ اونٹنی واجب ہوتی ہے۔ میں نے کہا تم 1 سالہ اونٹنی دے دو کیونکہ زکوٰۃ تم پر اتنی ہی بنتی ہے۔ اس آدمی نے کہا یہ کم عمر اونٹنی نہ تو دودھ دے سکتی ہے اور نہ سواری کے کام آ سکتی ہے، البتہ یہ اونٹنی جوان اور خوب موٹی تازی ہے، تم اسے لے لو۔ میں نے کہا جس جانور کے لینے کا مجھے حکم نہیں ملا میں اسے نہیں لے سکتا ہوں، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی ہیں، اگر تم مناسب سمجھو تو تم مجھے جو دینا چاہتے ہو وہ خود جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دو۔ اگر وہ قبول فرما لیں گے تو میں بھی قبول کر لوں گا، اگر انہوں نے قبول نہ فرمایا تو پھر میں نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا چلو ایسے کر لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ چل پڑا اور وہ اپنے ساتھ وہ اونٹنی بھی لے لی جو مجھے پیش کی تھی۔ پھر ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کا قاصد مجھ سے میرے جانوروں کی زکوٰۃ لینے آیا تھا، اور اللہ کی قسم اس سے پہلے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے جانوروں کی زکوٰۃ لینے آئے اور نہ حضور کا قاصد۔ چنانچہ آپ کے قاصد کے سامنے میں نے اپنے سارے جانور جمع کر دیے۔ آپ کے قاصد نے بتایا کہ مجھ پر زکوٰۃ میں صرف 1 سالہ اونٹنی واجب ہے جو کہ نہ دودھ دیتی ہے اور نہ سواری کے کام آ سکتی ہے، اس لیے میں نے آپ کے قاصد کے سامنے ایک جوان موٹی تازی اونٹنی پیش کی کہ اسے لے لو، لیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔
یا رسول اللہ وہ اونٹنی یہ ہے، میں اسے لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا واجب تو تم پر وہی 1 سالہ اونٹنی ہے، تم اپنی مرضی سے اس سے بہتر جانور دینا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بہتر جزا عطا فرمائے، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ اس نے خوشی میں دوبارہ کہا یا رسول اللہ وہ اونٹنی یہ ہے، میں آپ کے پاس اسے لایا ہوں، آپ اسے لے لیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لینے کا حکم فرما دیا اور اس کے لیے اس کے جانوروں میں برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما سے زیادہ سخی کوئی عورت نہیں دیکھی، البتہ ان دونوں کی سخاوت کا طریقہ الگ الگ تھا۔ حضرت عائشہ تھوڑی تھوڑی چیز جمع کرتی رہتی، جب کافی چیزیں جمع ہو جاتیں تو پھر ان کو تقسیم فرما دیتیں، اور حضرت اسماء تو اگلے دن کے لیے کوئی چیز نہ رکھتیں، یعنی جو کچھ تھوڑا بہت آتا اسی دن تقسیم کر دیتیں۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت سخی نوجوان اور بہت خوبصورت تھے، اور اپنی قوم کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے تھے۔ وہ کوئی چیز بچا کر نہیں رکھتے تھے، چنانچہ وہ قرض لیتے رہتے اور دوسروں پر خرچ کرتے رہتے، یہاں تک کہ سارا مال قرضہ میں گھر گیا۔ اس پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور حضور سے عرض کیا کہ وہ قرض خواہوں سے کہیں کہ وہ میرا قرض معاف کر دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش فرمائی، لیکن قرض خواہوں نے انکار کر دیا۔ اگر یہ قرض خواہ کسی کے کہنے کی وجہ سے کسی کا قرضہ معاف کرنے والے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ضرور معاف کر دیتے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرضہ ادا کرنے کے لیے ان کا سارا مال بیچ دیا، یہاں تک کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وہاں سے خالی ہاتھ اٹھے، ان کے پاس کوئی چیز نہ بچی۔ جب فتح مکہ کا سال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کے ایک حصے کا گورنر بنا کر بھیجا تاکہ ان کے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن میں گورنر بن کر ٹھہرے رہے، اور وہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اللہ کے مال سے یعنی زکوٰۃ کے مال سے تجارت کی۔ چنانچہ یمن میں ٹھہر کر تجارت کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس مال جمع ہو گیا، اور اتنے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب یہ مدینہ واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے کہا اس آدمی یعنی حضرت معاذ کے پاس قاصد بھیجیں اور جتنے مال سے ان کا گزر اوقات ہو سکے اتنا مال ان کے پاس رہنے دیں، باقی سارا مال ان سے لے لیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ ان کے نقصان کی تلافی ہو جائے، لہذا میں تو ان سے از خود کچھ نہیں لوں گا، ہاں اگر یہ خود کچھ دے دیں تو لے لوں گا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی بات نہ مانی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت معاذ کے پاس خود چلے گئے، ان سے اپنی اس بات کا تذکرہ کیا۔ حضرت معاذ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تو اپنے نقصان کی تلافی کے لیے ہی بھیجا تھا، لہذا میں تو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ زکوٰۃ کا مال لے کر انہوں نے تجارت کی تھی، اس سے جو نفع ہوا وہ انہوں نے رکھ لیا اور اصل زکوٰۃ کا مال واپس کر دیا، اس لیے یہ نفع ان کا ہی تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا چونکہ اجتماعی مال اس نفع کا ذریعہ بنا ہے اس لیے سارا نفع نہ رکھیں بلکہ بقدر ضرورت رکھ کر باقی نفع بیت المال میں جمع کرا دیں، یہ فضیلت کی بات تھی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو ان سے حضرت معاذ نے کہا میں نے آپ کی بات مان لی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں ویسے کر لیتا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت زیادہ پانی میں ہوں اور ڈوبنے سے ڈر رہا ہوں، اور اے عمر پھر آپ نے مجھے ڈوبنے سے بچایا۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کو سارا قصہ سنایا اور اپنا سارا مال لا کر ان کو دے دیا اور قسم کھا کر ان سے کہا کہ انہوں نے ان سے کچھ نہیں چھپایا ہے۔ چنانچہ اپنا کوڑا بھی سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں تم سے یہ مال نہیں لوں گا، میں نے تم کو یہ ہدیہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ مال لینا ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے تو یہ سارا مال بیت المال کو دے دیا جس سے یہ مال ان کے لیے حلال اور پاکیزہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو ہدیہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ملک شام چلے گئے۔ حضرت ابن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک جوان نہایت خوبصورت بہت سخی آدمی تھے، اپنی قوم کے بہترین نوجوانوں میں سے تھے۔ جو آدمی بھی ان سے کوئی چیز مانگتا وہ فوراً اسے دے دیتے، اسی وجہ سے وہ قرضہ لے کر دوسروں کو دیتے
ان پر اتنا قرضہ ہو گیا کہ ان کا سارا مال قرضے میں گر گیا۔ آگے پچھلی حدیث جیسی ذکر کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے اور سب سے زیادہ کھلے ہاتھ والے یعنی سخی تھے۔ اسی سخاوت کی وجہ سے بہت سا قرضہ اٹھا لیا، چونکہ سارا دوسروں پر خرچ کر دیتے تھے، اس لیے قرض ادا کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ آخر قرض خواہ ان کے پیچھے پڑ گئے تو یہ ان سے چھپ کر کئی دن اپنے گھر بیٹھے رہے، تک ہار کر ان کے قرض خواہ مدد لینے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیج کر حضرت معاذ کو بلایا۔ حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ قرض خواہ بھی ان کے ساتھ آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ان سے ہمارا حق دلوا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض معاف کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا جو معاذ کا قرضہ معاف کرے اللہ اس پر رحم فرمائے۔ یہ دعا سن کر کچھ قرض خواہوں نے قرضہ معاف کر دیا لیکن باقی قرض خواہوں نے معاف کرنے سے انکار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ان کا قرضہ ادا کرنے کے لیے تم صبر سے کام لو، یعنی سارا مال بھی دینا پڑے تو تم دے دو اور صبر سے کام لو۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا سارا مال لے کر ان کے قرض خواہوں کو دے دیا۔ انہوں نے آپس میں تقسیم کیا تو ہر ایک کو اس کے ساتھ حصوں میں سے 5 حصے ملے۔ اس پر ان قرض خواہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارا باقی قرضہ ادا کرنے کے لیے انہیں غلام بنا کر بیچ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب انہیں چھوڑ دو، اب ان سے باقی قرضہ وصول کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہا۔ اس کے بعد حضرت معاذ بنو سلمہ کے ہاں چلے گئے۔ وہاں ان سے ایک آدمی نے کہا اے ابو عبد الرحمن چونکہ تم بالکل فقیر ہو گئے ہو اس لیے تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگ لو۔ انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ حضرت معاذ کچھ دن اسی طرح رہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر یمن بھیج دیا اور فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے نقصان کی تلافی کر دے اور تمہارے قرضے کو ادا کروا دے۔ چنانچہ حضرت معاذ یمن چلے گئے اور وہیں رہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ جس سال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اس سال حضرت معاذ بھی حج کے لیے آئے۔ 8 ذی الحجہ کو دونوں کی حج پر ملاقات ہوئی، دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے، پھر دونوں نے ایک دوسرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعزیت کی، پھر دونوں زمین پر بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ کے پاس چند غلام دیکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ وہاں مکہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت معاذ کے ساتھ بہت سے غلام تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت معاذ نے کہا یہ تو یمن والوں نے مجھے ہدیے کیے ہیں اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تمہارے لیے میری رائے یہ ہے کہ تم ان سب غلاموں کو حضرت ابو بکر کے پاس لے جاؤ۔ راوی کہتے ہیں حضرت معاذ کے اگلے دن حضرت عمر سے پھر ملاقات ہوئی تو حضرت معاذ نے ان سے کہا اے ابن الخطاب آج رات میں نے خواب دیکھا کہ میں آگ میں کودنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے کمر سے پکڑے ہوئے ہیں، اس لیے اب تو میری رائے یہی ہے کہ میں آپ کی بات مان لوں۔ چنانچہ ان غلاموں کو لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا یہ غلام تو مجھے ہدیے میں ملے ہیں اور یہ غلام آپ کے لیے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا ہم تمہارے ہدیے کی تمہارے لیے منظوری دیتے ہیں، اور پھر حضرت معاذ وہاں سے نماز کے لیے باہر نکلے اور انہوں نے نماز پڑھائی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت معاذ نے پوچھا تم کس لیے نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے لیے۔ اس پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اب تم لوگ بھی اللہ کے ہو گئے ہو، اور یہ کہہ کر ان سب کو آزاد کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔